اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے پاک اور بابرکت نام سے۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ بیان شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سیدہ اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز سے ہی مسلمان کی پہچان ہے، نماز سے چہرے کا نور ہے۔ ایک نمازی بندے کے چہرے پہ وہ نور ہوتا ہے کہ وہ اب اس نور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ نمازی بندہ ہے، نمازی بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 5 وقت کا نمازی ہونا بہت ضروری ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے نماز۔ اور نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک نماز پڑھیں تو آپ نمازی ہیں، 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، 4 بھی پڑھ لیں۔ نمازی کا مطلب بننا ہی یہی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کو ہی نمازی کہا جاتا ہے۔ 5 وقت کا نمازی جو دعا کرے گا، جو وظیفہ پڑھے گا، جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، وہ ضرور قبول ہوگا۔ نماز کے بغیر کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ لازمی جز ہے اسلام کا نماز۔ پہلے آپ نمازی بنیں، پھر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی، آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، مال و دولت میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائے گی۔ نماز کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ تر و تازگی آتی ہے۔ جیسے میری اسلامی بہنیں ہیں، وہ کتنا کوشش کرتی ہیں، رنگ برنگی کبھی کریمیں لگاتی ہیں، کبھی کیا کرتی ہیں کہ میرے چہرے پہ نور آئے۔ لیکن میری ان بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے تو یہ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ ان کو کسی بھی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو اوریجنل چمک ان کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ کا جو نور آئے گا نماز پڑھنے سے، تو وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں، وہ آپ کو صرف اور صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ہی وہ نور عطا ہوتا ہے۔ نماز کے فوائد۔ نماز کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ آپ کے چہرے پہ نور لاتا ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر قسم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز تو آپ اپنے لیے، اپنے رب کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ اس کی نسبت سے آپ کو ایک نیک اچھا انسان بھی سمجھتی ہیں، یعنی کہ نماز سے آپ کی عزت بھی بہت زیادہ بلند ہے۔ اچھا، نماز جو بندہ پڑھتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال بتاتی ہوں کہ آپ جیسا کوئی وظیفہ کر لیں تو اکثر ایک وظیفہ آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے اور میرا یہ اس پہ کام بہت اچھا ہوا ہے، اور آپ بھی کریں تو آپ کا کام ہوگا۔ لیکن وہی وظیفہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں نے تو 10 دفعہ یہ کیا لیکن میرا تو کام نہیں ہوا۔ لیکن اصل میں وظیفے میں تو مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کا ذکر ہے، لیکن مسئلہ تو آپ میں ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، یا اگر پڑھتے ہیں تو آپ نماز پڑھنا نہیں پڑھتے، 5 وقت کی نماز آپ نہیں پڑھتے۔ اگر آپ جس ٹائم آپ 5 وقت کی نمازی ہو گے وہی وظیفہ آپ پڑھیں گے تو وہ بالکل اسی طرح قبول ہوگا جیسے کہ کسی نے آپ کو بتایا کہ اس کا کام اس وظیفے سے ہوا ہے، تو آپ کا بھی کام ہو جائے گا۔
हर वजीफ़े के लिए, हर दुआ के लिए ज़रूरी है कि आप 5 वक्त की नमाज़ी हो। नमाज़ी होना सबसे अव्वल शर्त है। उसके बाद आपने जो भी अमल करना है तो वो इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगा। ये तो कुछ फ़ज़ाइल है नमाज के, और नमाज ना पढ़ने के जो नुकसानात है वो मैं आपको बताऊं कि जो बेनमाजी बंदा होता है उसके चेहरे से नूर हटा दिया जाता है। जो बेनमाजी बंदा होता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जो बेनमाजी बंदा होता है उससे लोग नफ़रत करते हैं। जो बेनमाजी बंदा होता है वो दुनिया में ज़लील व ख्वार होकर रह जाता है। ना उसके पास दौलत में बरकत रहती है, ना उसकी सेहत बरकरार रहती है। वो उलझा हुआ होता है हर वक्त अपने कामों में। और जो बेनमाजी जब मर जाता है तो उसकी कब्र को इतना तंग कर दिया जाता है कि उसकी हड्डियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। और जब जिस टाइम मरता है तो वो भूखा और प्यासा मरता है, ज़लील व ख्वार होकर मरता है। और क़यामत के दिन जब हिसाब के लिए हम बुलाया जाता है तो मुंह के बल गिरा के घसीटता हुआ जहन्नम की तरफ लेके जाया जाता है। और जब अल्लाह ताला हिसाब लेता है तो उस बंदे को गुस्से की आंख से देखता है। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो बंदा आखिरत में ज़लील व रुस्वा होके रह जाता है। जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह ताला उससे बहुत सख्त नाराज़ होता है। अल्लाह ताला जब किसी से नाराज़ होता है तो वह रिस्क नहीं छीनता, बल्कि वो सजदा करने की तौफीक छीन लेता है। असल में तो आप कहते हैं कि मेरा दिल नमाज में नहीं लगता या मुझे फुर्सत नमाज पढ़ने की नहीं है, लेकिन ये भी तो सोचे कि अल्लाह ताला ने आपको सजदा करने की तौफीक ही नहीं दी। अल्लाह ताला आपके दिल में अपनी मोहब्बत डालेगा और आपको सजदे की तौफीक देगा तो आप नमाजी बनेंगे। और ये मोहब्बत आपकी कोशिश से ही होगी। आप अपने दिल को जितना साफ़ रखेंगे और नमाज की तरफ जितना आप, मुश्किल होगा शुरू में, लेकिन जैसे कि आप 3-4 दिन 5 दिन जितने दिन आप लगातार पढ़ सकते हैं नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद आपको नमाज़ छोड़ने को भी दिल नहीं करेगा। और जब आप पक्के नमाजी बन जाएंगे तो आपको अपनी पहली वाली ज़िंदगी पे हंसी आएगी कि यार मैं तो बड़ा अजीब सा बंदा था, मैं नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज ने ही तो मुझे सारा कुछ दे दिया। वो कुछ दे दिया जो मेरे पास नहीं था, वो कुछ दे दिया जो मैं लोगों से मांग मांग के थक गया, लेकिन मुझे नहीं मिला। पर वो सारा मुझे अब नमाज से मिला है। बाकी जो कुछ मिलेगा आपको नमाज से मिलेगा। नमाज में सुकून है। सबसे पहले तो आपको नमाज से सुकून मिलेगा। वो सुकून जो आपको ना मालो दौलत दे सकता है, ना शरीक हयात दे सकता है, ना ही औलाद दे सकता है। बहुत बड़ा सुकून है नमाज में जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ नमाज ही दे सकता है। आप नमाजी बनेंगे और दुनिया और आखिरत दोनों आपके कब्ज़े में। अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल आसान करेगा जब आप नमाजी बनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको नमाजी बनाए और अपने ख़ास बंदों में शुमार करें, और अपने ख़ास रहमत से आप सबको नमाजी बनाए, क्योंकि नमाज दीन का सुतून है और नमाज वो वाहिद हल है जो हमारी ज़िंदगियों में से हर बुराई को ख़त्म करता है और हर मुश्किल को ख़त्म करता है। जब हम नमाज़ पढ़ने लगते हैं तो हमारा दिल साफ़ होने लगता है, और जो हम लोगों के साथ फितने फसाद और बदनीयतें करते हैं, तो जैसे हम नमाजी बनते हैं, जैसे हम 5 वक्त के नमाजी बनते हैं, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे दिल में से हर बुरा ख्याल ख़त्म हो जाता है और हमारे अंदर एक अच्छा इंसान पैदा होना शुरू हो जाता है। एक नमाज, ये जब नमाज हम पढ़ते हैं तो बकाया दूसरे अमल जैसे कि झूठ बोलना हुआ, जब हम नमाजी बनते हैं तो जब जैसे
ہی منہ سے جھوٹ نکلنے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں تو نمازی ہوں، اب میرا نماز کرنے کا پھر فائدہ کیا ہے جب میں جھوٹ بولوں گا؟ تو جھوٹ بھی آپ سے چھٹ جائے گا۔ پھر جب آپ کسی کی چغلی کرو گے تو آپ کے دل میں ضرور یہ خیال آئے گا کہ میں نے تو نماز شروع کی ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ ہوں، اب میں اگر چغلی کروں گا تو میرے نماز کا کیا فائدہ؟ اور جیسے جیسے آپ نمازی بنتے جائیں گے اور پکے مسلمان بنتے جائیں گے، پکی نمازی بنتے جائیں گے، آپ کے دل میں جو بھی برائی کا خیال بھی گزرے گا تو نماز آپ کو ضرور اس سے روکے گی۔ پر شرط یہ ہے کہ نماز 5 وقت کی آپ پڑھیں۔ اگر بیچ میں آپ نماز چھوڑتے ہیں کسی بھی ٹائم کا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں بس حالات تو میرے وہی ہے، جیسے میرے حالات تھے ویسے ہی میرے حالات ہیں، لیکن آپ کے حالات ضرور بدلیں گے، ضرور اچھے ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ 5 وقت کی نمازی بنیں گے تو دنیا و آخرت میں آپ کے ہی مزے ہیں۔ کام اتنا مشکل نہیں ہے، کرنا کیا ہے یہ تو ویسے بھی آپ پہ فرض ہے، نہیں کریں گے تو آپ اس کی سزا پائیں گے، کریں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں اس میں سے سنور جائے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، بجائے کہ آپ پیروں کے پاس جائیں، عاملوں کے پاس جائیں، فلانا میرا کام کروا دے، فلانا کام کر دے، کالا تعویذ دے دے، یہ عمل کروا دے، وہ عمل کروا دے، تو اس سے آپ کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کی کوئی بائی چانس ایسا ہو بھی جائے کہ کسی تعویذ سے آپ کا چھوٹا موٹا کام ہو گیا تو اس سے آپ اور گمراہ ہو گئے کہ چلو مجھے تو نہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، نہ نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، نہ عبادت کرنی پڑ رہی، بس ایک تعویذ لیتا ہوں میرا کام ہو جاتا ہے۔ وہی تو آپ کی گمراہی کا رستہ کھل جاتا ہے۔ ایک نماز سے جو کچھ آپ کو مل سکتا ہے وہ آپ کو کسی تعویذ سے نہیں مل سکتا، کسی عامل سے نہیں مل سکتا، کسی بھی امیر دولت مند آدمی کے پاس سے نہیں مل سکتا۔ جو کچھ آپ کو نماز سے مل سکتا ہے، نماز قائم کیجئے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کیجئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔